جمعرات کے دن سورۃ علم نشرح کا عمل۔ کوئی انسان اپنے اوپر پریشانی اور مشکل سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا پریشانیوں کا گھر ہے۔ انسان کو زندگی میں مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہے، رزق کی کمی ہے یا کاروبار نہیں چلتا، گھر میں دکھ، بیماری ہے، بچوں کی شادی کے مسائل ہیں یا اولاد نہیں ہوتی، ناگہانی آفتوں نے اور بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، غم و الم اور پریشانی کا سامنا ہے، تو یہ وظیفہ خود کریں۔ بہن بھائیوں کو ترغیب دیں، یہ آپ کے لیے باعث برکت ہوگا اور صدقہ جاریہ بنے گا۔ دوران وظیفہ 3 باتوں پر عمل کرنا ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے تو وظیفہ پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، کامل یقین اور اخلاص کے ساتھ وظیفہ پڑھنا ہے اور دل ہی دل میں رب سے مانگتے چلے جانا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے گا رب نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، پھر آپ ہاتھ اٹھا کر جو مانگو گے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر دعا قبول اور ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ غنی اور مالدار ہونے کا وظیفہ۔ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ وہ امیر اور کبیر اور غنی ہو جائے، مخلوق سے بے نیاز اور زندگی بھر کسی کا محتاج نہ ہو، اور اس کی فراخی کا سلسلہ آنے والی نسلوں تک چلے، تو آپ نے یہ مختصر عمل کرنا ہے جو کہ سورۃ النشرح کے حوالے سے ہے۔ 7 دن روزانہ سورۃ نشرح کو پڑھنا ہے۔ جو طریقہ آپ کے سامنے بیان کروں گی اسی مطابق۔ اللہ کی قسم، پڑھنے والا بے شک غنی ہوگا اور مالدار ہوگا، دولت آپ کے گھر کے دروازے پر دستک دے گی، کامیابی اور رزق آپ کے پیچھے ہوگا۔ تو بڑی توجہ اور دھیان سے اس عمل کو سرانجام دینا ہے۔ دن میں کسی نماز کے بعد بھی تھوڑا سا وقت اپنے لیے مخصوص کرنا ہے، پھر روزانہ کی بنیاد پر پابندی سے سورۃ نشرح کی تلاوت کریں اور 7 دن برابر عمل کرنا ہے۔ عمل پڑھنے کا طریقہ۔ دن میں جب آپ کو وقت میسر آئے سورۃ نشرح کو ہمراہ بسم اللہ شریف 40 بار پڑھنا ہے۔ یعنی آپ سورۃ نشرح کی تلاوت کا آغاز کریں گے تو پہلے بسم اللہ شریف مکمل پڑھیں گے، اس کے بعد پوری سورت کو پڑھنا ہے 40 بار۔ دن میں کسی نماز کے بعد جب آپ کے پاس وقت ہو یہ وظیفہ پڑھیں اور 7 دن برابر عمل کرنا ہے۔ روزی میں برکت کا مجرب عمل۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی کی تنگی دور ہو اور وسیع رزق نصیب ہو، تو اسے چاہیے کہ پابندی کے ساتھ جمعرات کے دن کسی بھی فرض نماز کے بعد بحال تشہد بیٹھیں اور 70 بار ذیل کی دعا پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ روزانہ ہر نماز کے بعد بھی آپ نے 70 بار ان کلمات کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے۔ یہ خاص وظیفہ لازمی کریں، رزق غیبی کے دروازے کھل جائیں گے، رزق وسیع ملے گا انشاءاللہ۔ سورہ یاسین کا ختم شریف۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی قسم کی حاجت ہو، اس کے لیے سورہ یاسین کا پڑھنا قبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ گھر سے وہ افراد جمعرات کے دن یہ عمل کریں جو نماز کے پابند ہو اور باوضو ہو کر ایک مجلس میں سورہ یاسین کی تلاوت شروع کریں۔ 72 کی تعداد پوری کرنی لازم ہے، یعنی ایک ہی نشست میں سورہ یاسین کو 72 بار پڑھیں گے اور اول آخر 11 بار درود شریف پڑھنا لازمی ہے۔ یہ وظیفہ 3 دن تک کریں، آپ کا ہر مقصد 3 دن میں پورا ہوگا، اور اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری سے دعا کریں۔ اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو مستجاب فرمائے گا کہ بندہ کو رزق اسے ایسے تلاش کرتا ہے جیسے بندے کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ تو رزق کے لیے ہر وقت جستجو میں لگے رہنے کا نتیجہ صرف اور صرف دلوں کا اللہ پاک کی جناب سے غافل ہونا ہی ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور رزق کی طلب میں میانہ روی اختیار کریں۔ تو یہ وظیفہ خود کریں، اپنے بہن بھائیوں کو ترغیب دیں تاکہ سب کا بھلا ہو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جسمانی روحانی بیماریوں کو دور فرمائیں اور رزق حلال سے مالا مال فرمائیں، اور اپنے محبت اور قرب سے اپنی رضا سے ہم کو نوازے۔ آمین۔
جمعرات کے دن کے لیے خاص وظائف۔ جمعرات کے دن سب لوگ یہ سورت 40 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ پڑھنے والا غنی ہوگا اور غیبی رزق کا سلسلہ نسل در نسل چلے گا۔ سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعرات کے دن کے حوالے سے سورۃ العلم نشرح کا ایک بڑا خاص اور مختصر عمل بیان کروں گی، اور ایک رزق کی تسبیح کا عمل ہے جو آپ نے 70 بار پڑھنی ہے۔ جو بندہ یہ عمل کرے گا وہ مخلوق سے بے پرواہ ہوگا، محتاجوں کا سلسلہ ختم ہوگا، اللہ پاک رزق غیبی کے دروازے کھول دے گا۔ سورۃ النشرح وہ عظیم الشان سورت ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کے دل جوئی فرمائی ہے اور ان 3 نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ تو آپ نے اسی خیر کثیر کو اپنے تصور میں رکھنا ہے اور سورۃ نشرح کا یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کی مرادیں پوری ہوں گی۔ آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہماری صبح و شام رات گناہوں سے آلودہ ہے، نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم اور مہربان رب کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اپنا محبوب بنا رکھا ہے۔ فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے کہ آج ہر مصیبت اور دکھ ہم پر نازل ہوتا ہے۔ آفات، بھوک، بیماری نے گھیر لیا ہے۔ اس کی وجہ صرف ہم لوگوں کے اعمال ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم ہو، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا بد فعل محفوظ کر لیا گیا ہے، میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ قرآن کریم کی 10ویں آیت مبارکہ توبہ اور استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس اور پریشان ہو جائے، لیکن قرآن پاک میں صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے اللہ پاک اس کے لیے تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال استغفار کی کثرت پائے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ استغفار کا عمل اللہ پاک کو بے حد محبوب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ پاک سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے رب کریم اس سے زیادہ راضی اور خوش ہوتے ہیں جتنا تم میں سے کوئی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی سواری پر جنگل اور بیابان میں جا رہا ہو، اچانک وہ سواری اس سے گم ہو جائے، اس حال میں کہ اس پر اس کا کھانا پینا بھی رکھا ہو، وہ اس کی واپسی سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے۔ ابھی وہ اس حال میں ہو کہ دفعتاً دیکھے وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے، بس وہ اس کی لگام تھام لے، پھر مسرت اور شادمانی کے عالم میں یہ کہہ بیٹھے، اے اللہ، آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب، یعنی خوشی کے باعث کا جملہ کہہ دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ جمعرات کی عظمت اور فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، سوائے اس بندے کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہوں۔ فرشتوں سے کہا جاتا ہے، ان دنوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان دنوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں۔ جمعرات کے دن آپ نے سورہ نشرح کا خاص وظیفہ کرنا ہے جو کہ 7 روز کا ہے، اور رزق پانے کی ایک بڑی خاص تسبیح پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ مکمل طریقہ تفصیل سے آگے بیان کروں گی، تو بڑی توجہ اور دھیان سے اس ویڈیو کو آخر تک سماعت فرمائیں، کہیں سے بھی اسکپ کرنا
نہیں کرنا تاکہ وظائف کا مکمل طریقہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 بڑی نعمتیں عطا کی ہیں جن کی موجودگی میں کوئی وجہ نہیں کہ آپ دل شکستہ ہو۔ ایک شرح صدر کی نعمت، دوسری یہ نعمت کہ آپ کے اوپر سے ہم نے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو نبوت سے پہلے آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا، تیسری رفع ذکر کی نعمت جو آپ سے بڑھ کر تو درکنار آپ کے برابر بھی کبھی کسی بندے کو نہیں دے گی۔ اس کے بعد رب کائنات اپنے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطمینان دلاتا ہے کہ مشکلات کا یہ دور جو آپ کو پیش آ رہا ہے کوئی بہت لمبا دور نہیں ہے، بلکہ اس تنگی کے ساتھ ہی ساتھ فراخی کا دور بھی لگا چلا آ رہا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ ضحیٰ میں اس طرح فرمائی گئی کہ آپ کے لیے ہر بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ ابتدائی دور کی ان سختیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت آپ کے اندر ایک ہی چیز سے پیدا ہوگی، اور وہ یہ بات ہے کہ جب آپ مشاغل سے فارغ ہوں تو عبادت کی مشقت اور ریاضت میں لگ جائیں اور ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے رب سے لو لگائیں۔ تو جمعرات کے دن یہ وظیفہ لازمی کیجیے۔